کون سا یہاں پہ سارے پیسے لے کے 20,000 25,000 میں صرف معاشرے میں رہتا ہوں. کسی محترمہ کو کہہ دیجیے جناب میں فلاں ہوٹل میں بیٹھا ہوں, رمادہ ہوٹل میں بیٹھا ہوں, میرا نام فلاں ہے, میں ماشاءاللہ ذمہ دار ہوں, میرا ایک چینل ہے, میرا الحمدللہ شکل ہے, میری صورت ہے, میرا پیٹ بالکل مناسب ہے, میرا معدہ ٹھیک ہے, محترمہ ذرا آ جاؤ, وہ کہہ کے دفع ہو جاؤ. کہ ایک محترمہ بلاؤ, 2 محترمہ بلاؤ, 3-4 مرد ہیں, وہ منہ کالا کر رہا ہے, وہ منہ کالا کر رہا ہے, وہ منہ کالا کر رہا ہے, وہ منہ کالا کر رہا ہے. یہ زنا ہے. میرے سامنے کالج اور یونیورسٹی کی بچی, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, یہ آئے گی, پہلے اس کی نائکہ آ کے کہے جی 40,000 ہے, 25,000 ہے, 30,000 ہے, وہ زنا ہے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کو یاسین لاکسین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بڑے معروف علماء کرام میں سے ہیں. ہمارے چند ماہ قبل ایک ریکارڈ پروگرام میں مفتی عبدالقوی صاحب نے لڑکا لڑکی کی رضامندی کو نکاح قرار دیا تھا, اسے زنا نہیں قرار دیا تھا. اس بارے میں بہت سارے ناظرین کے سوال جواب آئے, انہوں نے شکایات بھی کی, کسی نے اپریشیٹ کیا. تو جو وہ شکایات ہیں کہ لڑکا لڑکی رضامندی, جیسے مفتی صاحب نے کہا لڑکی شادی شدہ نہ ہو, کسی کی نکاح میں نہ ہو, اگر طلاق یافتہ ہے تو عدت ہو, معاملاتی, تو ان دونوں کا رضامندی سے معاشرے میں فحاشی کو فروغ دینے کے مترادف بیان لیا گیا. ہم بات کریں گے, مفتی عبدالقوی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں, عوام کو تفصیلات بتائیں کہ یہ اس چیز کو معاشرے میں بہت سارے علماء کرام نے بھی اس بات پہ اعتراض کیا, یہ تو معاشرے میں فحاشی سر عام کرنے کے مترادف بیان دیا گیا ہے. تو بات کرتے ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب سے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. آپ بات کر رہے تھے, میں مسکرا رہا تھا. مجھے یہ بتائیں جناب کہ بکری اور کتے میں کیا فرق ہے؟ اللہ پاک نے جو ان میں انفرادی طور پہ حرام اور حلال کا مقصد یہ ہے کہ کتا حرام, بکری حلال ہے. نکاح میں اور زنا میں کیا فرق ہے؟ حرام حلال کا. شاباش. اب محترم اور محترمہ کی باہمی رضامندی کا نام ہے نکاح. اس میں ہم نے 3 پابندیاں لگائی. کیا؟ کہ وہ محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو. آپ کا پلاٹ ہے, میں آ کے وہاں اینٹیں گرا رہا ہوں, معنی کیا ہے کہ میں قبضہ مافیا ہوں. ایک محترمہ کسی شخص کے نکاح میں ہے, میرے لیے وہ محترم میں اس لیے کہ اس کی امانت ہے. اگر خدا نخواستہ یہ دونوں باہمی رضامندی سے منہ کالا کرتے ہیں تو وہ زنا ہے. میں تو اس کو نکاح نہیں کہہ رہا. پہلی شرط یہ ہے کہ اس محترمہ کی رضامندی جو کسی کے نکاح میں نہ ہو. دوسرا, وہ محترمہ کی رضامندی سے پہلے پیسہ 10,000 روپے لوں گی, 15 لوں گی, 20,000 لوں گی, 30,000 روپے لوں گی, پھر آؤں گی, اگر دونوں کی رضامندی ہے, لیکن زنا ہے, چارج نہیں کر سکتے. وہ میں آگے تفصیل میں جاؤں گا نا, ابھی آپ سارا راز سنیں. تیسرا یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے, جو مکہ کے زمانے میں تھا, حضور کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں, اور آج کل بھی ہماری بہت ساری سوسائٹیز میں ہے کہ ایک محترمہ بلاؤ, 2 محترمہ بلاؤ, 3-4 مرد ہیں, وہ منہ کالا کر رہا ہے, وہ منہ کالا کر رہا ہے, وہ منہ کالا کر رہا ہے, وہ منہ کالا کر رہا ہے. یہ زنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایسی محترمہ جو کسی کے نکاح میں بھی نہیں, پیسے کے معاملے میں بکنگ کر کے نہیں آتی, اور جب تک رہتی ہے آپ کے ساتھ ہی رہتی ہے, تو یہ نکاح نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, موٹی سی بات ہے. آپ کی بات بجا ہے. ہمارا نوجوان طبقہ, یونیورسٹی کالجز کے بچے اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے وہ رضامندی سے جو کچھ کریں, آپ کے اس فتوے کی وجہ سے کیا اسے نکاح کہیں گے؟ میرے بیٹے, آج کے زمانے میں محترم رو رہے ہیں کہ 26 سال عمر ہو گئی, 28 سال عمر ہو گئی, 30 سال عمر ہو گئی, 32 سال عمر ہو گئی, کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا. بچیوں والے جناب, آج میرے پاس 3 بزرگ خواتین آئی ہیں, حضرت دعا فرمائے 26 سال ہو گئے عمر کی بچے کی, 28 سال ہو گئی ہے. ایک تو ایسا رشتہ ہے, میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہوں نے کہا MBBS ڈاکٹر ہے, رشتہ نہیں آ رہا. مفتی صاحب, وہ ایک الگ بات ہے. بات ہے نوجوان کالج میں 16 سال کے 18 سال کے بچے بچیاں اگر اپنی باہمی رضامندی سے ڈیٹ فکس, جس کو ہم ڈیٹ کہتے ہیں, ڈیٹ کرتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے, کہیں بھی جا کے, ہاسٹلوں میں جا کے,
آپ کے اس نظریے کے مطابق تمام علماء کرام جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی پھر نکاح ہوا ان کا؟ میں حیران ہو رہا ہوں آپ کی سمجھ پہ. کسی محترمہ کالج اور یونیورسٹی کو کہیں کہ 20,000 لیے بغیر اگر آ جائے تو میں 1,000 روپے نہ دوں گا. دوستی میں میں فرینڈ دوستی آج کے زمانے میں محترمہ بڑی دانا ہے. میں اپنی قوم پہ راضی ہوں. میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ منفی سوچ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ 60% بچیاں وہ ہیں جو بات کریں گی, بیٹھیں گی, گپ شپ لگائیں گی, علمی باتیں کریں گی. آپ ذرا ان کو ہاتھ لگا کے تو دیں. اگر بچہ تھپڑ کھا کے نہ آئے بیٹھے تو پھر تنہائی میں شیطان حاوی ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. آج کے زمانے میں کوئی عورت یا پیسے کے بغیر یا محبت کے بغیر آپ سے کوئی تعلق نہیں کی طرح اپنی آنکھیں بند کرنے کی بجائے سچائی کو. چلو آپ کے سامنے ہے معاشرہ, میرے سامنے ایسا معاشرہ نہیں ہے. اگر ہے تو نہیں ہے تو یہ تو ایسے ہے جس طرح میں یہ کہوں کہ اس وقت دن ہے. میرے سامنے کالج اور یونیورسٹی کی بچی, اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے, یہ آئے گی پہلے اس کی نائکہ آ کے کہے جی 40,000 ہے, 25,000 ہے, 30,000 ہے, وہ زنا ہے. وہ تو میں کہہ رہا ہوں. فار ایگزامپل چاہے وہ دفاتر میں کام کرنے والی ہیں, ملازم پیشہ ہیں, فیکٹریوں میں کام کرنے والی ہیں, وہاں لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. اس دوستی کے چکر میں باہر جا کے وہ مکالمہ کرتے ہیں. آپ کے نظریے آپ ذرا کر کے دیکھیں کل سے. سر مجھے چھوڑے, وہ آپ کی نظر میں کہ وہ چلو آپ کے دفتر, آپ کے تعلقات ڈی سی سے بھی ہیں, کمشنر سے بھی ہیں, فلاں سے بھی. پوائنٹ کی طرف اس کا جواب دیں, کیا وہ نکاح ہوگا؟ باہمی رضامندی سے محترمہ کے لیے مخصوص ہو جائے تو اسی کا نام نکاح ہے. وہ تو 2 گھنٹے کے لیے مخصوص ہے. 2 گھنٹے میں نے کہے ہیں. آپ اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ سر وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے, جو 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے آتی ہے وہ زانیہ ہوتی ہے, وہ بدکارہ ہوتی ہے. متا کسے کہتے ہیں؟ ہاں, اب متا کے شیعہ عالم سے پوچھیں. نہیں, آپ بھی تو اس پہ تشریح کریں, بہت ساری چیزیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ متا اس لیے حرام ہے کہ اس میں وقت کا تعین ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے, ایسے یہ 2 گھنٹے کے لیے تو میں شیعہ عالم سے پوچھا نا, میں تو کہہ رہا ہوں حرام ہے. انجوائے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے میں تو متعلق کہہ رہا ہوں کہ متا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وقت کا تعین ہے. ایک محترمہ کسی کے نکاح میں بھی نہیں, آپ سے پیسے کا مطالبہ بھی نہیں کرتی, اس کے بعد صرف آپ کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہے. اب مجھے بتاؤ میں کس شرط کے ساتھ کہوں کہ یہ حرام ہے؟ دیکھیں یاری دوستی میں یہ تو زنا کو, یاری دوستی کہاں سے نکل آئی؟ آپ کہیں میاں بیوی میاں بیوی میاں بیوی, یاری کہاں سے نکل آئی؟ یہ دوستیاں سر عام جا رہی ہیں, فرینڈ شپ. چلو بغیر چلتی ہے تو آپ تجربہ کر کے مجھے 5 سال میں بتائیں کہ کتنی خواتین نے آپ کے ساتھ یاری لگائی ہے. جواب دیا وہ بڑا کلیئر جواب نہیں ہے. انہوں نے اب بھی اپنی بات پہ قائم ہے کہ یاری دوستی نہیں. میں نے یہ نہ کہا کہ میں نے تو کلیئر دیا ہے. ایک بات آپ کو سمجھنا ہے تو کیا میں نے کلیئر نہیں ہے, پھر میں کہہ دیتا ہوں. جی, جو محترمہ کسی کے نکاح میں نہ ہو, اگر کسی کے نکاح میں ہے, وہ جو کچھ آپ کریں گے بد اخلاقی ہے, بد کرداری ہے, کیونکہ وہ کسی کی امانت اور عزت ہے. سر وہ تو جو پہلے پیسے طے کرے بدکاری ہے, وہ بدکاری ہے. جو ایک کے ساتھ اور کے ساتھ, آج ایک کے پاس, کل دوسری کے پاس, پرسوں تیسرے کے پاس, پرسوں چوتھے کے پاس, ایک ہی رات میں ایک ہی محفل کے اندر میرے ساتھ بھی, دوسرے کے ساتھ بھی, تیسرے کے ساتھ بھی, یہ بد اخلاقی ہے, بد کرداری ہے, زنا ہے. دیکھیں اب آپ کو کیا پریشانی اور تکلیف ہے؟ مجھے تکلیف ہے. ہم اپنی جو حقائق ہیں اسے آنکھ کیسے, یعنی حقائق کے مطابق جو محترمہ آپ کے ساتھ بطور میاں بیوی خوشی رہنا چاہتے ہیں, میں اس کو نکاح کہہ رہا ہوں, آپ زنا کہہ رہے ہیں, بس کہتے رہیں. میاں بیوی نہیں, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں کام کرنے والی, جب نکاح ہو جائے گا تو میاں بیوی نہیں ہوں گے. نکاح نہیں, وہ سر جسٹ انجوائے شپ میں. انجوائے میں کوئی نہیں آتا, آپ انجوائے کر کے دیکھیں. آپ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں, خاندانی آدمی بھی ہیں, ایک چینل کو بھی چلا رہے ہیں, پیسہ بھی ہے. کل سے آپ شروع کریں. اگر 2 مہینے کے اندر آپ کہیں جی مجھے محترمہ ایسی مل گئی ہے جو انجوائمنٹ کرے گی, میں آپ کو بھول مناؤں گا. آپ نے کہا دھوکہ نہ کریں لوگوں کے ساتھ. انجوائے کرنے کے لیے دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں آپ فلاں جگہ لیں, فلاں زنا ہے نا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں. سیوک سینٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے زنا ہے, دبئی میں جو کچھ ہو رہا ہے زنا ہے, بدکاری ہے. میں نے اس کو کہا کہ نکاح ہے, وہ بھی تو باہمی رضامندی سے ہے. پھر وہ بولے والے وہ کہتے ہیں پہلے 700 درہم ادھر رکھو. آپ کا عقل نہیں ہے میرے خیال میں. 700 درہم لے کر جو آئے گی وہ زنا نہیں ہوگا. پیسوں کے عوض زنا. یاری دوستی دبئی میں نہیں. یاری دوستی میں کہتا ہوں آپ میں ساری سی باتیں ذرا یاری دوستی دکھا کے دکھائیں. 2 مہینے کے بعد ہی آپ کہیں گے ہی کوئی محترمہ مجھ سے یاری نہیں لگاتی. کون یاری لگایا آپ سے؟ پہلے پیسے, اور اسی کا نام زنا ہے.
नाजरीन, जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब अपनी बात पे अटल हैं। अटल क्या कहना, जो शरीयत की बात है उसमें तो अटल होना है। लड़की लड़का बाहिमी रजामंदी से, लड़की किसी की मनकुवा ना हो, हाँ, रजामंदी शाबाश। से अगर वो हम बिस्तरी करते हैं तो वो इसको जना नहीं निकाह करार देते बेशक। हैं, चाहे वो चंद लम्हों का हो। और लम्हे नहीं भाई, वक्त का तयन हो जाएगा, फिर मुता होगा, मुता हराम है। देखें, जब होटल में जाते हैं तो वो 2-4, कोई होटल में नहीं जाता बगैर पैसे के, आप लेके जाए। मुल्तान में 700 से ज्यादा होटल हैं, कौन सा यहाँ पे सारे पैसे लेके सरमाया 20,000 25,000। मैं सिर्फ मुआशरे में रहता हूँ, किसी मोहतरमा को कह दीजिए जनाब मैं फलां होटल में बैठा हूँ, रबादा होटल में बैठा हूँ, मेरा नाम फलां है, मैं माशाल्लाह जिम्मेदार हूँ, मेरा एक चैनल है, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल है, मेरी सूरत है, मेरा पेट बिल्कुल मुनासिब है, मेरा मैदा ठीक है, मोहतरमा ज़रा आ जाओ, वो कह के दफ़ा हो जाओ। 20,000 है, यही ज़िना है। यानी कि आप कहते हैं कि पैसे के बगैर कोई किसी से कोई नहीं करता। हाँ, जहाँ करते हैं वो निकाह मैंने खुश नसीब ने पढ़ा है, उनको अकीदत होती है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को जो पैगाम में निकाह देता है उसको अकीदत होती है, वो फिर दाएं बाएं मुँह नहीं मारती। मुफ्ती अब्दुल कवी से पैसे नहीं मांगती, बल्कि मैं कहता हूँ हज़रत सैयदा खदीजा की सुन्नत के मुताबिक मेरे ऊपर पैसे खर्च करती है, और किसी के निकाह में भी नहीं होती। बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। आपको तो अब आप, मैंने जनाब कहते हैं वुज़ू भी बना लिया, कपड़े भी मेरे साहब हैं, किबला रुख है, आप कहते हैं जी आप ये कहो कि ये नमाज नहीं है, ये भाई नमाज है, तीनों शराइत मौजूद हैं, किबला रुख भी हूँ, कपड़े भी पाक हैं, जिस्म भी पाक है, वुज़ू भी कर चुका हूँ, मुझे कैसे मैं ना कहूँ। जो मोहतरमा किसी के निकाह में भी नहीं, पैसे की हिरसी और लालची भी नहीं, वक्त का तयन भी नहीं करती, आपके साथ सुकून के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहती है, इसी का नाम तो सुकून है, इसी का नाम तो जनाब निकाह है। नाजरीन, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब आलमोस्ट अपनी बात कह चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि उनके कहने का क्या मतलब है। शाबाश, ये ठीक है। ठीक है, इस मज़ीद कोई सवालात हों तो यकीनन हमें रिप्लाई कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर। हम इनसे ज़रूर सवालात जानें। बिल्कुल, मैं हाजिर अहम टॉपिक है, हसास टॉपिक है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।